لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہماری بات اسلامی تاریخ سے متعلق اسلامک ہسٹری سے متعلق بنو امیہ کے دور خلافت میں عبد الملک بن مروان کی خلافت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عبد الملک بن مروان جس نے بنو امیہ کی خلافت ایسے وقت میں سنبھالی تھی جب اس کو ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا تھا، اور آہستہ آہستہ اس نے عراق کو اپنے قبضے میں کیا، پھر اس کے بعد حجاز کا ایریا بھی اپنے قبضے میں کیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو قتل کیا گیا۔ اور اس طرح سے یہ جو اندرونی مخالفت تھی عبد الملک بن مروان کی، جو سیاسی مخالفت تھی، یہ مخالفت ختم ہوئی، اور اب عبد الملک بن مروان اکیلا اس امت کا خلیفہ بن گیا تھا۔ بات یہاں تک آپ کے سامنے آ چکی تھی، لیکن خلافت کا یہ تاج عبد الملک بن مروان کے سر پر کوئی پھولوں کا تاج ثابت نہیں ہوا۔ اس کا پورا دور مختلف فتنوں سے بھرا ہوا رہا، اور مختلف فتنوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو جو مسئلہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ رہا، اور مخالفتیں رہیں، جنگیں ہوئیں، آخر کار اس پر وہ کامیاب ہو گیا اور پوری کی پوری حکومت اس کے ماتحت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو مسئلہ رہا، اب خوارج کا فتنہ، سب سے پہلے خوارج کا فتنہ۔ میں نے پہلے کہا کہ خوارج کا یہ فتنہ، شیعوں کا یہ فتنہ، یہ چنگاری جو ہے نا صرف دب جاتی تھی حالات کے لحاظ سے، طاقت پر سے اس کو دبا تو دیا جاتا تھا، لیکن دلوں سے یہ چیز ختم نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جب بھی موقع ملتا اور ہوا کا رخ تھوڑا سا بھی بدلتا تو یہ چنگاری پھر سے شعلہ بن کر کے ابھرتی تھی، اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خلفاء کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ تو خوارج کا یہ فتنہ خاص طریقے سے زیادہ پریشان کن رہا، کیونکہ اس دور کے جو خوارج تھے، وہ خوارج کوئی بحث مباحثے والے خوارج نہیں تھے، وہ یعنی ان کا معاملہ جو ہے علم کلام کا نہیں تھا۔ علم کلام سے مطلب یہ ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیں، یا اپنی طرف جو ہے جھکانا چاہیں، یا مناظرے کریں، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو یہ سب کچھ نہیں تھا ان کے یہاں۔ وہ لڑاکو قوم تھی، وہ لڑنا جانتے تھے، اور وہ لوگ صرف لڑتے تھے۔ اسی لیے خوارج کا یہ فتنہ
حکومت کے لیے ہمیشہ درد سر بنا رہتا تھا۔ بعد کے دور کے جو فتنے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لوں میں، آپ کی جو بدعتیں رہی ہے، تو وہ لڑاکو قوم نہیں رہی۔ ان کا معاملہ صرف کیا ہے کہ ان کے کچھ افکار تھے، نظریات تھے، ان کے کچھ جو ہے عقائد تھے جو اسلام کے خلاف تھے، اور وہ عقائد کا پرچار کرتے رہتے تھے، لیکن کبھی بھی حکومت کے خلاف بغاوت کی شکل انہوں نے کبھی اختیار نہیں کی، یا حکومت کے خلاف تلوار وغیرہ نہیں اٹھائی۔ لیکن خوارج کا یہ معاملہ رہا، شیعوں کا بھی یہ معاملہ رہا، کہ جب بھی موقع ملا تو انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، کیونکہ یہ جنگجو قوم تھی، یہ لڑنے والی قوم تھی۔ اور اتنا سخت ان کا موقف تھا اس سلسلے میں کہ ایک جو ہے نافع بن ازرق، ان کا ایک بڑا مشہور لیڈر ہے خوارج کا اپنے زمانے کا، اسی عبد الملک بن مروان ہی کے زمانے کا ہے وہ۔ تو نافع بن ازرق کی طرف خوارج کا ایک فرقہ ہے، اس کو ازارقہ کہا جاتا ہے، اس کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے، نافع بن ازرق۔ تو یہی اس جو ہے فرقے کا لیڈر تھا، امام تھا۔ تو یہ تو اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی جنگ میں شریک نہ ہو، پیچھے رہ جائے، تو اس کو سرے سے کافر ہی مانتا تھا۔ تو خوارج کی ایک عام پہچان یہ تھی، اس کو تکفیری فتنہ کا جو ہے یہ کہا جاتا ہے، فرقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ خوارج کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنے بھی کوئی بڑا گناہ کیا تو وہ کافر ہے۔ یہ صاف صاف یہ بات کہتے تھے، جس نے بھی کوئی بڑا گناہ کیا ہے وہ کافر ہے۔ تو ان کا یہ عقیدہ رہا ہے، ان کے عقیدے میں یہ چیز رہی ہے، اور ایسے تمام لوگوں کو کافر مان کر کے ان کے خلاف جنگ کرنا یہ اپنا فریضہ منصبی سمجھتے تھے، یعنی اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے، کہ جیسے ہم پر نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، ویسے ہی ان کے ساتھ جنگ کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو چونکہ ان کے عقیدے میں یہ چیزیں تھیں، اسی وجہ سے یہ لوگ برابر لڑتے رہتے تھے۔ تو آج آپ کے سامنے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں خوارج کا فتنہ کس طرح سے پھر سر اٹھاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان ہر طرف سے فارغ ہو گیا، حالانکہ یہ فتنہ پہلے بھی رہا، اور اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما خلیفہ تھے، اور جو ہے حجاز کا علاقہ، عراق کا علاقہ ان کے ماتحت تھا۔ تو عراق کے علاقے میں یہ خوارج کا فتنہ سر اٹھاتا تھا، تو چونکہ یہ انہی کے ماتحت تھا، اسی لیے ان کی طرف سے جو گورنر ہوتے تھے وہ فوج بھیج کر کے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ محلب بن ابی صفرہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے، ایک بڑا مشہور نام ہے، بڑے مشہور قائد اور لیڈر ہے، بڑے اچھے آدمی ہے محلب بن ابی صفرہ، جس کے اندر کسی بھی لیڈر کے اندر جو اچھی صفات ہونی چاہیے وہ ساری اچھی صفات اس کے اندر موجود تھی، یعنی لیڈرشپ اس کی بہت تھی، پایا جو ہے بڑے جو ہے پائے درجے کی، بڑے جو ہے اونچے درجے کی اس کی لیڈرشپ تھی محلب بن ابی صفرہ کی، اور جنگ کے میدان کا بڑا ماہر۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح کے فوجی کمانڈر تھے وہ۔ تو اسی طرح سے اس دور میں محلب بن ابی صفرہ ایک مشہور فوجی کمانڈر، جنہوں نے خوارج کا قلع قمع کیا۔ قلع قمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا مشکل لفظ اردو کا ہو سکتا ہے، یعنی ان کا خاتمہ کیا، ان کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، ان کو جو ہے میدان سے ہراتے رہے، بھگاتے رہے۔ یہ اس میں کافی ان کی خدمات رہی ہے، اور کافی اہم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے محلب بن ابی صفرہ نے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ پہلے بھی یہ چیز تھی، اور خوارج کی طرف عبد الملک بن مروان نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ یہ فتنہ اس کے نزدیک کوئی بڑا فتنہ نہیں تھا۔ پہلے اس کے نزدیک یہ اہم چیز تھی کہ ساری کی ساری حکومت اس کی اپنے جو ہے سارے جو ہے علاقوں پر اس کا اپنا قبضہ ہو جائے، اور حجاز اور عراق کا پورا علاقہ اس کے اپنے قبضے میں آ جائے۔ پہلے اس کی پوری توجہ اس کی طرف تھی، اور جب یہ چیز مکمل ہو گئی تب خوارج کے اس فتنے کی طرف اس نے توجہ کی ہے۔ تو خوارج کا یہ تھوڑا سا ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ذکر جو کیا ہے، اس کی یہ چیزیں ضروری تھی بیان کرنا۔ تو خوارج
کئی فرقے جو ہے بنے. ان کے یہاں جو سختی تھی خوارج کے یہاں، سختی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عمل کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو بہت ہی نیک اور پرہیزگار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے، حدیثوں میں یہ بات ہے کہ آپ اپنی نماز کو ان کی نماز کے آگے بالکل حقیر سمجھیں گے. قرآن کی ایسی تلاوت کریں گے کہ آپ اشش کر اٹھیں گے، ارے اتنی اچھی تلاوت. لیکن آپ نے کہا کہ حلق سے نیچے یہ چیز نہیں اترے گی، ان کے عمل میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. عمل میں ایسی سختی خوارج کے یہاں، تطرف کہا جاتا ہے، انتہا پسندی، انتہا کو چلے جاتے ہیں کسی چیز کو، اور تھوڑا بھی سوچتے نہیں کسی معاملے میں، کسی پر حکم لگانے میں فوراً جو ہے حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. تو یہ ان کا معاملہ ہے خوارج کا. اور جب حالت ایسی ہوتی ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی طبیعت کا آدمی ہے تو اس کے اپنے گھر میں بھی اسی وجہ سے آگ لگتی ہے. میری اس جو ہے مسئلے کو اچھی طرح سے، جو یہ بات پیش کر رہا ہوں نا، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. گھر کے ماحول میں بھی اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جب گھر میں کوئی ایک شخص انتہا پسندی پر آ جاتا ہے، انتہا پسندی کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک چیز جو اس نے سمجھ لیا یہ ہونا ہے تو یہی ہونا ہے، اور تھوڑی بھی لچک اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو یہ انتہا پسندی جب آ جاتی ہے نا، تو اس سے گھر بھی ٹوٹتے ہیں، اس سے جماعتیں بھی ٹوٹتی ہیں، اور اس سے جمعیتیں بھی ٹوٹتی ہیں. خوارج کا معاملہ بھی یہی تھا. تو یہ خوارج جو اپنے آپ کو دین کا بڑا پابند سمجھتے تھے، اور کتاب و سنت کے جو ہے کہ پر عمل کرنے والا، اصل عمل کرنے والے یہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، دوسروں کو کافر کہتے تھے. جو ان کے منہج سے ہٹ جائے وہ کافر ہے. تو یہ جو ہے ان کا یہ تھا، اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے تھے. جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی لوگ اس طرح کا جو ہے رکھتے ہیں عقیدہ. عجیب سا مسئلہ ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں بس وہ اگر آپ کہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ آپ نے نہیں کہا تو بس ان کی زبان شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے. یہی وہ مسائل ہوتے ہیں. یہ تطرف ہوتا ہے، اس کو عربی میں تطرف کہتے ہیں، انتہا پسندی کہتے ہیں ہم اردو میں. اس سے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، جماعتیں اور جمعیتیں بھی تباہ ہوتی ہیں، اور لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. تو خوارج کا انجام بھی کیا ہوا پہلے، کہ یہ لوگ تقریباً 30 فرقوں میں بٹ گئے. اس کے بعد تقریباً کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے بالکل اتنا ہی ہو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو تقریباً جو ہے یہ لوگ یعنی بہت سارے فرقے، ان کے 30 فرقے جو ہے، اور ان کے جو اہم فرقے تھے، جو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جنہوں نے سر اٹھایا اور جس کو ختم کیا عبد الملک بن مروان کی فوج نے، تو اس میں سے 2 فرقے، بلکہ 3 کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے 3 ذکر کیا ہے. ایک زارقہ، دوسرا سفریہ، اور تیسرا نجدیہ. یہ 3 فرقے جو ہے بہت مشہور رہے. تو میں ان 2 فرقوں کے بارے میں خاص طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. جو تیسرا فرقہ تھا، فرقہ نجدیہ، جو بلکہ جو ہے اور بھی 1-2 لفظ اس کے اس کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اس کے وہ زیادہ وہاں پریشانی نہیں ہوئی تھی عبد الملک بن مروان کو اس فتنے کو ختم کرنے میں. لیکن یہ جو ازارقہ تھا اور جو ہے دوسرا فرقہ، فرقہ سفریہ، ان 2 فرقوں کے ساتھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور کئی سال لگے ہیں ان کو. ان کے ساتھ جنگ کرتے کرتے کئی سال لگے. لیکن میں نے کہا آپ سے کہ کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوئے، جنگیں ہوتی رہیں ان کے ساتھ. تو جب ہار جاتے تھے تو معاملہ دب جاتا تھا، صرف اتنا ہی ہوتا تھا، لیکن فتنہ کبھی ختم نہیں ہو سکا. یہ تو سب سے پہلے الازارقہ، جو ہے ازارقہ، یہ خوارج کا فرقہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں کیسے یہ سر اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں. اس فرقے کو ازارقہ، یہ خوارج کا فرقہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے. خوارج ایک مشہور فرقہ ہے، بلکہ سب سے پہلا
بدعتی فرقہ جو اس امت میں ظاہر ہوا وہ یہی خوارج کا فرقہ کہلاتا ہے، اور یہ نافع بن ازرق کے فالوور تھے۔ ان کا لیڈر کون تھا؟ نافع بن ازرق، اسی لیے ان کو ازارقہ کہا گیا، ازرق کی طرف نسبت کر کے ان کو ازارقہ کہا گیا۔ نافع بن ازرق یہ ان کا لیڈر رہا ہے اور یہ اس کے فالوور تھے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ فرقہ خوارج کے اندر سب سے زیادہ سخت فرقہ یہی مانا جاتا تھا۔ پہلے ایسا ہوا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ان کے مقابلے ہوتے رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ساتھ جو ہے، اور اس میں بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ اور محلب بن ابی سفرہ اسی دور سے انہوں نے یہ خدمات انجام دی تھی، اور ساری چیزیں جو ہے ان کے خلاف ہوئیں، ان کے خلاف جو ہے جنگیں ہوتی رہی۔ لیکن اب مجھے وہ پیچھے کی طرف نہیں جانا ہے، خالص عبد الملک بن مروان کے زمانے کی بات کرنی ہے۔ اس کے بعد جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا تو اس وقت بھی یہ فرقہ پھر سے سر اٹھایا ہے، اور جب اس نے سر اٹھایا تو اس موقع پر بھی عبد الملک بن مروان نے یہ پوری ذمہ داری حجاج بن یوسف کے حوالے کر دی۔ اور حجاج بن یوسف اس وقت یہ بصرہ کا گورنر تھا، حجاج بن یوسف، اور حجاج بن یوسف کے ہی ماتحت یہ ساری چیزیں آ چکی تھی، یہ سارے علاقے تھے، کیونکہ جب پوری طریقے سے حکومت ساتھ عبد الملک بن مروان کے پاس آ گئی تھی تو اس نے حجاج بن یوسف کو کئی علاقے سونپ دیے تھے، اس میں سے ایک جو ہے یہ بصرہ کا علاقہ بھی تھا۔ اس کے بعد محلب بن ابی سفرہ کو پھر سے خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے انہی کو لیڈر بنایا گیا۔ پہلے سے بھی ان کو تجربہ تھا ان کے ساتھ جنگ کرنے کا، اور یہ جو ازارقہ فرقہ تھا، اس ازارقہ فرقہ کے خلاف لوگوں نے، یعنی عبد الملک بن مروان نے، حجاج بن یوسف نے، اسی سے جو ہے محلب بن ابی سفرہ ہی سے مدد لی، اور کوشش یہی کی کہ کسی طرح سے خوارج کا یہ فتنہ ختم کیا جائے، اور الحمدللہ یہ کوشش ان کی کامیاب بھی ہوئی۔ محلب بن ابی سفرہ اس بارے میں کامیاب ہو گئے کہ خوارج کا یہ فتنہ، خوارج کی یہ طاقت ہو، جنگ کے میدان میں انہوں نے ختم کی، آہستہ آہستہ لڑتے لڑتے انہوں نے یہ جو ہے ختم کی ہے، اور بڑا اہم کارنامہ ان کا جو ہے کہلاتا ہے یہ۔ اور یہ 75 ہجری میں یہ چیز ہوئی ہے کہ جب حجاج بن یوسف کے، اس وقت وہ گورنر تھے، عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ تھا، اور محلب بن ابی سفرہ یہ فوج کے کمانڈر، جس فوج نے ان خوارج کا خاتمہ کیا، جس فرقے کو ہم فرقہ ازارقہ کہتے ہیں۔ یہ محلب بن ابی سفرہ بہت ہی جو ہے، میں نے آپ سے کہا، بڑے قابل جو ہے لیڈر تھے، یہ فوجی سپہ سالار تھے۔ ان کی کچھ صفات ہیں، بڑی اہم صفات ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز میں جلد بازی سے کام لینے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بڑی ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ وہ جو وفد آیا تھا، وفد عبد القیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس موقع پر ان کا جو یہ لیڈر تھا، ان کا امیر تھا وفد کا، منذر بن عائز کہتے تھے، اور جو ہے اس کے دوسرے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے منذر بن عائز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات، تو کہ تمہارے اندر دو ایسی صفتیں پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ حلم، اور دوسری الانات۔ یہ دو لفظ استعمال کیا، عربی کے یہ دو الفاظ ہیں۔ حلم کہتے ہیں یہ جو ہے آدمی جو کسی بھی معاملے میں
ذرا عقل سے کام لے، جذبات کے آگے نہ جائے۔ جذبات جسے آپ ایموشن کہتے ہیں، بہت جلدی کسی چیز کا فیصلہ کر کے ہاں یہ ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، یہ کرنا، ویسا نہیں، بلکہ حلم یعنی عقل کو کام میں لائے کسی بھی چیز کے لیے۔ اور بہت سی چیزیں اس میں برداشت کرنی پڑتی ہیں، سہنی پڑتی ہیں، تھوڑا برداشت کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اور انات کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا، جلد بازی نہیں۔ عربی میں جو جلد بازی کے لیے لفظ آتا ہے العجل، اسی کا یہ اپوزٹ ہے الانات، یعنی خوب سوچ سمجھ کر کے کوئی قدم اٹھانا اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ یہ جو ہے دو صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور یہ دونوں چیزیں محلب بن ابی صفرہ کے یہاں بھی پائی جاتی تھی۔ ان کی جو باتیں ہیں آپ جب پڑھیں گے سنیں گے، ان کے جو مشورے ہیں جو دیتے رہے ہیں، وہ حجاج بن یوسف کو بھی انہوں نے مشورے دیے ہیں اور دوسروں کو بھی مشورہ دیا ہے انہوں نے۔ ان کی مشورے کی باتیں جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ آدمی اس میدان کا کتنا ماہر تھا اور کتنی اہم صفت تھی یہ ان کے پاس، کہ کس طرح سے یہ معاملے کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ہی کہیں قدم آگے بڑھاتے تھے۔ تو ان کی سیاست یہ تھی، پالیسی، سیاست کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ پالیسی، جو آج کل آپ کہتے ہیں۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ کبھی بھی کیا کرنا ہے، معاملے کو لمبا کھینچ کے لے کے جانا ہے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جو جنگ کی تو اس جنگ میں ان کی پالیسی کیا تھی کہ ذرا معاملے کو لمبا کھینچ کر کے لے کے جائیں گے، اور جتنا یہ چیز جب آگے بڑھے گی تب جا کر کے یہ آہستہ آہستہ یہ لوگ ختم ہوتے جائیں گے۔ اگر جوش میں آ کر کے اچانک جو ہے سب کچھ اپنا ان کے خلاف جھونک دیے اور سب کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں پورا جو ہے سب کے ساتھ محاذ کھول دیا لڑنے کے لیے، تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ایک خاص قسم کی پالیسی اپنائی تھی اور اسی پر وہ چلتے رہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی نصیب فرمائی تھی۔ دوسرا جو فرقہ تھا خوارج کا، اس کو سفریہ کہا جاتا تھا، اور یہ الخوارج السفریہ یہ بھی عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان کا فتنہ بھی بڑے عروج پہ رہا، اور یہ لوگ زیاد بن اسفر کے یہ فالوور تھے، اسی لیے اس فرقے کو فرقہ سفاریہ کہا جاتا تھا۔ زیاد بن اسفر ان کا لیڈر تھا۔ تو ہم نے شروع میں بتایا آپ کو آج کے اس درس میں کہ یہ خوارج بھی مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ زیاد بن عبداللہ بن صفار ان کا لیڈر تھا، اور اسی کی طرف نسبت کر کے سفریہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی بعض دوسرے اقوال ہیں اس میں، لیکن جو زیادہ مشہور بات تھی وہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فرقہ سفریہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ لوگ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، راتوں کو جاگنا اور دن میں روزے رکھنا، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کا جسم اس کی وجہ سے کمزور ہو کر کے ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ تو اصل میں اصفر عربی میں کہتے ہیں پیلے کو، ایلو کلر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو سفریہ بعض لوگوں نے کہا کہ اسی سے ہے، یعنی وہ فرقہ جن کے رنگ کیا پڑ گئے ہیں، پیلے پڑ گئے تھے۔ کیوں پیلے پڑ گئے تھے؟ اس لیے کہ یہ بڑی کثرت سے عبادت کرتے تھے اور ان کا جسم اس کثرت عبادت کی وجہ سے کمزور ہو کر کے پیلا پڑ گیا تھا، ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ برحال چاہے جو بھی ہو، یہ ایک فرقہ تھا، اس کو فرقہ سفریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو کیا، یہ لوگ بھی عبد الملک بن مروان کے لیے کافی سر کا درد بنے رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی، اس فرقے کے ساتھ جنگ کرنا بھی مجبوری تھی عبد الملک بن مروان کی، اور یہ ضروری تھا کہ اس کے ساتھ بھی جنگ لڑی جائے۔ اور اسی وجہ سے
جب اس کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا اس فرقے کے ساتھ، تو اس فرقے کا لیڈر تھا، جنگ کا لیڈر سے مراد کمانڈر، یہ یعنی جس کے یہ فالوور تھے وہ لیڈر نہیں، اب یہ جنگ میں کمانڈر جو تھا ان کا، وہ کمانڈر جو ہے شبیب بن یزید تھا۔ اور شبیب بن یزید یہ شخص بہت مشہور رہا ہے، بہت ہی مشہور رہا ہے اپنی بہادری کے لیے۔ ویسے بھی خوارج کی پوری جماعت اپنی بہادری کے لیے بہت مشہور رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے اس سلسلے میں کہ شبیب جو ان کا یہ فوجی کمانڈر تھا اس فرقہ سفریہ کا، اس نے تو ملک بن مروان کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اغوا کا مطلب کڈنیپ کر لینا۔ جب عبد الملک بن مروان حج کے لیے آیا تھا تو حج کے موسم میں اس نے اس کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ تو خیر جو بھی معاملہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ قوم تھی اور یہ فوج تھی، اور ان کے پاس کافی جو ہے ہتھیار وغیرہ بھی تھے۔ اور اب جتنا بھی ہو لیکن بہرحال ایک مقابلے میں پوری ایک خلافت ہے، اسلامی خلافت ہے، اور ان کی تعداد، ان کی تیاری یقیناً ان کے مقابلے میں تو زیادہ ہی رہے گی خوارج کے مقابلے میں، کیونکہ خوارج ایک صرف جماعت تھی اور اس جماعت کے فالوور تھے، اور یہ فالوور لیکن ایسے تھے، ایسے جو ہے انتہا پسند قسم کے لوگ کہ مرنے مارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جو اس طرح کے لوگ تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے بہت ڈٹ کر کے مقابلہ کیا تھا، اتنا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا تھا کہ شروع میں تو حجاج کی فوج جو ہے، حجاج نے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی۔ حجاج اس وقت وہی جو کہ بصرے کے علاقے میں گورنر وہی تھا، تو وہی اس طرح کی اور یہ پورا فتنہ یہ کوفہ بصرہ ہی کے علاقے کا یہ فتنہ ہے۔ شیعوں کا فتنہ زیادہ تر جو ہے کوفے میں آیا، اور ان کے فتنے بصرہ کے اندر بہت زیادہ رہے۔ بہرحال ایک خلاصہ یہی ہے کہ یہ کوفہ اور بصرہ عراق کی جو سرزمین تھی، اسی سرزمین پر اس طرح کے فتنے زیادہ رہے ہیں۔ تو وہاں مقابلہ جو ہے حجاج بن یوسف کی فوج کے ساتھ رہا ہے، اور شروع میں تو شبیب بن یزید کی فوج نے حجاج کی فوج کے کچھ حصے کو شکست بھی دی تھی، یعنی ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کر دیا تھا۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو ہے کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اتنا جو ہے آگے بڑھے، اور حجاج بن یوسف کی فوج کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہ یہ لوگ کوفے میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ اور اس دوران اس نے 5 جو ہے فوجی کمانڈروں کو، جس کو کہ حجاج نے بھیجا تھا، ان سب کو قتل کر دیا تھا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے قتل کرتے ہوئے یہ بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ اور اس کا معاملہ یعنی اس کی جو بہادری تھی، وہ اس طرح سے جو ہے بہادری اس کی مشہور تھی۔ کوفہ جو ہے میں بھی اس نے جو ہے بہت سے وہاں کے بڑے لوگوں کو وہاں پر بھی جا کر کے قتل کر دیا، اور اس طرح سے چیزیں جو ہیں رہیں، لیکن حجاج نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور حجاج نے جب دیکھا کہ کوفے کے لوگ اس کا اتنا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور کوفے کے لوگوں کی یہ پریشانی تھی کہ کوفے کے لوگ جلدی کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، تو عبد الملک بن مروان نے تو حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے پاس خط لکھا کہ مجھے شام کی فوج چاہیے، مجھے شام سے آپ فوج بھیجیے تاکہ ان خوارج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وہاں کی جو لوکل فوج تھی وہ زیادہ مقابلے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ شبیب جو ان کا لیڈر تھا، یعنی فوجی کمانڈر تھا، وہ جو ہے حجاج کی فوج کے بہت سے جو ہے فوجی کمانڈروں کو مار چکا تھا، اور اس کا معاملہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اس نے خط لکھا عبد الملک بن مروان کو، تو عبد الملک بن مروان نے اس کے بعد جو ہے وہاں سے فوج بھیجی شام سے، اور اس طرح سے آ کر کے پوری فوج نے ان کا مقابلہ کیا، اس جو ہے فرقے کا،
اور آخر میں اس فرقے کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اور اس طرح سے خوارج کا یہ فتنہ جس نے سر اٹھایا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، یہ فتنہ بھی دب گیا۔ میں ہمیشہ یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، دب جانے کا۔ یہ پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے معاملہ کہ یہ فتنے دب جاتے تھے، ختم نہیں ہوتے تھے۔ یہ جب ہار جاتے تھے، ان کی طاقت ختم ہو جاتی تھی، تو یہ لوگ چپکے سے کہیں پھر سے جو ہے کہتے ہیں جسے کہ اپنی بلوں میں گھس جاتے تھے، پھر سے یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے تھے، کوئی اپنی چیز ظاہر نہیں کرتے تھے، کوئی مخالفت ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو موقع ملتا تھا تو پھر اپنے بلوں سے نکل آتے تھے اور تلوار پھر اٹھا لیتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ فتنے چلتے رہے ہیں۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کا سب سے عظیم فتنہ، سب سے شدید فتنہ، وہ فتنہ کہلاتا ہے عبد الرحمن بن اشعث کا بغاوت کر دینا۔ عبد الرحمن بن اشعث کا بغاوت کر دینا عبد الملک بن مروان کے خلاف۔ اصلاً یہ حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت تھی، جس نے بعد میں عبد الملک بن مروان کے خلاف بغاوت کی شکل اختیار کر لیا۔ اسی لیے تاریخ میں یہ فتنہ بہت مشہور ہے، عبد الملک بن مروان کے دور کا عبد الرحمن بن اشعث کا فتنہ کہلاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا فتنہ تھا جس کی بنیاد مذہبی بنیاد جس کی نہیں تھی۔ شیعوں کے سے جو مقابلہ ہوتا تھا تو یہ بنیاد جو ہے مذہبی بنیاد پر یہ چیز ہوتی تھی۔ خوارج کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں تو یہ مذہبی بنیاد پر جنگیں ہوتی تھی۔ خوارج سمجھتے تھے کہ یہ لوگ غلط ہیں، انہوں نے جو ہے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو یہ کافر ہو گئے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ساری جو ہے جنگیں چاہے خوارج کے ساتھ ہوں چاہے شیعوں کے ساتھ ہوں، یہ تو مذہبی بنیادوں پر لڑی گئی جنگیں تھیں۔ لیکن عبد الرحمن بن اشعث کا جو فتنہ تھا یہ خالص سیاسی فتنہ تھا۔ یہ کسی نظریات کی جنگ نہیں تھی، یہ جو نظریات دونوں کے وہی ہیں، عبد الرحمن بن اشعث کے بھی، حجاج بن یوسف کا بھی، عبد الملک بن مروان کا بھی، ان کے ان نظریات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو ان کی کوئی مذہبی یا رائے اور نظریات کی جنگ نہیں تھی، بلکہ خالص سیاسی جنگ تھی۔ اور یہ عبد الرحمن بن اشعث کا فتنہ ہوا کیسے، اس کو بھی ذرا جو ہے نوٹ کر لیجئے گا۔ کبھی آدمی کسی کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ آدمی بھروسے کے لائق نہیں ہوتا ہے، اور وہی اس کو دغا دے دیتا ہے، وہی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو تاریخ پڑھنے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس سے تھوڑا تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں ہم نہ پڑیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم کو ان چیزوں کو جو ہے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ کی یہ باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو تاریخ میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں، تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، تو وہ تاریخ پھر سے بھی آ سکتی ہے اور اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو بات اصل میں اس فتنے کی یہ ہوئی کہ یہ فتنہ اصل حجاج بن یوسف اور عبد الرحمن بن اشعث، جس کا پورا نام تھا عبد الرحمن بن اشعث بن عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس الکندی، تو یہ جو ہے اصل جو ہے وہ اس کا مخالف لیڈر ہے۔ یہ فتنہ کیسے شروع ہوا کہ حجاج بن یوسف اور عبد الرحمن بن اشعث ان دونوں کی بنتی نہیں تھی، لیکن یہ دونوں جو ہے عبد الملک بن مروان ہی کے آدمی تھے، یعنی شامی جو حکومت تھی، بنو امیہ کی جو حکومت تھی، بنی امیہ ہی کی حکومت کے دونوں بھی آدمی تھے، اور اسی کے نمک جو ہے خار تھے، اسی کے خیر خواہ تھے، اسی کے ویل وشر تھے، اور اسی لیے دونوں اپنا مختلف جو ہے علاقوں کے گورنر بھی بنے، بڑا اونچا جو ہے ان کو عہدے بھی دونوں کو ملے۔ تو حجاج بن یوسف اور عبد الرحمن بن اشعث کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اور عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف اس وقت، اور اسی علاقے کا یہ مسئلہ ہے۔
تو اصل فتنے کی شروعات یوں ہوتی ہے کہ سجستان ایک ایریا ہے. سجستان یہ ایریا کہاں پڑتا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ اتنا جان لیجئے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے. یہ پرانا عراق کا علاقہ تو کوفہ بصرہ بابر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اسی سے جڑا ہوا بھی ایران کا ایریا آپ دیکھتے ہیں. ایران کے بعد خراسان، یہ پورے ایریے کو جو ہے ایران اور بھی دوسرے یہ ایریا جو ہے نا کابل تک چلتا تھا. تو کابل تک کے ایریا کے پورا ایریا جو ہے وہ خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا اس وقت. اور بھی بہت سی جمہوریات جو اس وقت اس میں موجود ہیں، سوویت یونین کا حصہ تھی، آپ سب آزاد جو ہے جمہوریات ہیں، تو وہ سب جو ہے اس وقت داخل ہوتے تھے اس میں. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے کے ہیں، سجستان کے. اسی سجستان کی یہ بات ہے کہ اس سجستان کے علاقے میں ایک شخص تھا، وہاں کا بادشاہ رتبیل نام تھا اس کا. رتبیل، سجستان کا بادشاہ رتبیل. تو اس نے حجاج بن یوسف کے ہی، چونکہ وہ گورنر تھا عراق کا، تو عراق سے ہی ان علاقوں کو بھی ڈیل کیا جاتا تھا. تو وہاں سے جو بھی معاملات طے کرنے ہوتے تھے حجاج بن یوسف ہی کے تحت طے کیے جاتے تھے. تو رتبیل کو اصل میں جزیہ بھیجنا ہوتا تھا، ٹیکس ایک طرح کا ہوتا تھا. وہ یہ مسلمان نہیں تھے یہ لوگ، لیکن اسلامی حکومت کے ماتحت تھے تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. لیکن جب اندرونی طور پر مسلمانوں کے حالات صحیح نہیں تھے اور جنگیں چل رہی تھی، پہلے جو ہے ابھی بات آپ کے سامنے آئی خوارج کے فتنے کے بارے میں کہ اسلامی فوجیں خوارج کا یہ فتنہ دبانے کے لیے کوشش کر رہی تھیں. تو اس دوران رتبیل نے کچھ شرارتیں کی. اس کی شرارتوں میں سے یہ بات تھی کہ جو ہے اس نے باقاعدہ جو ہے یہ کر دیا تھا، جزیہ وغیرہ دینے سے منع کر دیا تھا. اور مسلمانوں کے اور اسلامی فوج کے خلاف بھی کچھ چیزیں اس نے ایسی کی کہ اس کی وجہ سے حجاج بن یوسف کا پارا چڑھ گیا تھا. اور حجاج بن یوسف نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو سبق سکھانا ہے. تو سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے ایک لشکر بھیجا جس کا جو ہے سپہ سالار عبید اللہ بن ابی بکرا کو بنایا. یہ 79 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک فوج جو ہے بھیجی اس کے خلاف، اس کو سبق سکھانے کے لیے حجاج بن یوسف نے. اور اس نے جو ہے حجاج بن یوسف نے اس کو حکم دیا تھا کہ جا کر کے رتبیل کا جو بھی ایریا ہے اندر تک گھس جانا، اور تمہارا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ تم کو ان کے قلعوں تک پہنچ جانا ہے. جب جو ہے یہ آدمی یعنی یہ فوجی کمانڈر عبید اللہ بن ابی بکرا حجاج بن یوسف کے کہنے کے مطابق فوج لے کر کے آگے بڑھے رتبیل سے مقابلے کے لیے، تو ہوا یہ کہ انہوں نے شروع میں تو بڑی جو ہے کامیابی حاصل کی اور خوب مال غنیمت جمع کیا، اور آگے گھستے گئے اس کے علاقے میں، رتبیل کے علاقے میں. لیکن رتبیل کی ایک جنگی چال تھی، اس کو کہتے ہیں جنگی چال. یعنی وہ پیچھے جو ہٹ رہا تھا تو اس میں ایک مقصد تھا. یعنی جیسے یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی چوہے کو پھنسانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ روٹی گھی لگا کر کے روٹی لگا دی جاتی ہے، اور وہ گھی کو بہت پسند کرتا ہے چوہا، تو آئے گا ضرور کھانے کے لیے. جیسے ہی کھانے کے لیے آتا ہے تو چوہے دانی میں وہ پھنس جاتا ہے. تو اس طرح سے اس نے ایک چال چلی رتبیل نے، جو سجستان کا بادشاہ تھا، کہ وہ ہارتا گیا تو پیچھے ہٹتا گیا اور ان کو دیا موقع کہ یہ آگے بڑھتے جائے. یہ بیچارے خوشی خوشی جو ہے آگے بڑھتے گئے. عبید اللہ بن ابی بکرا آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کا جو سب سے بڑا شہر تھا اس کے قریب پہنچ گئے. اس کے بعد رتبیل نے حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ ان کے سارے راستے بند کر دیے جائیں. اب یہ جو ہے یہاں سے نکلنے نہ پائیں.
اور جب یہ اچانک جو ہے حملہ کیا گیا ان کے اوپر، تو فوج کے لیے بڑا مشکل وقت ہو گیا، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ بڑا جو ہے مشکل وقت یہ ہو گیا تھا، اور اس طرح سے جو فوج بھیجی تھی حجاج بن یوسف نے رتبیل کے لیے، جو سجستان کا بادشاہ تھا، اس کو سبق سکھانے کے لیے، الٹا حجاج کی بن یوسف کی فوج شکست کھا کر کے وہاں سے واپس آ گئی، اور بہت سے لوگ مارے بھی گئے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کا پارا اور بھی چڑھ گیا، وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی طبیعت کیسی تھی، تو وہ کب برداشت کریں؟ برداشت کرنے کی قوت تو اس کے پاس تھی نہیں، وہ تو صرف غصہ تھا، اور کسی بھی یعنی ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں نا کہ بڑے سے بڑے مارکے کے لیے بھی چاہے جو بھی ہو، بڑے سے بڑا نقصان ہو، لیکن سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں بہرحال۔ تو اب حجاج بن یوسف کا پارا اور جو چڑھ گیا، تو اس نے عبد الملک بن مروان کے پاس خط لکھا کہ ایک بڑا سا لشکر بھیجیے آپ وہاں سے، اور مجھے رتبیل کو سبق سکھانا ہے۔ تو اس طرح 40,000 کا ایک لشکر جو ہے تیار ہوا، اور 40,000 کا یہ لشکر، 40,000 کی فوج، یہ زمینی جنگ ہوتی تھی، کوئی کم نہیں ہے، یہ ایک جو ہے مارکے کے لیے یہ اتنی بڑی فوج بہت بڑی فوج کہلاتی ہے۔ تو بصرہ کے لوگ بھی، کوفہ کے لوگ بھی، سب اس میں شامل کیے گئے، اور بڑی جو ہے فوج تھی یہ۔ ان پر بہت حجاج بن یوسف نے پیسے بھی بہت خرچ کیے، ان کو ہر طرح کا ہتھیار بھی جو ہے فراہم کیا۔ اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا تھا کہ اس لشکر کو جیش الطواویس کہا گیا، اور اسی وجہ سے یہ جنگ جس کا آپ ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور وہیں سے فتنہ شروع ہوا ہے عبد الرحمن بن اشعث کا، اس کو جو ہے جیش الطواویس بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بہت بڑا لشکر، اور یہ لشکر تیار کر کے، یہ فوج تیار کر کے، حجاج بن یوسف نے اس کا کمانڈر بنایا عبد الرحمن بن اشعث کو۔ یہ اب یہاں سے یہ فتنہ شروع ہوگا، اب یہاں سے یہ نوٹ کیجئے گا عبد الرحمن بن اشعث کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو ابھی اندر اندر دونوں میں دشمنی تھی، حجاج بن یوسف میں، عبد الرحمن بن اشعث میں، اور عبد الرحمن بن اشعث یہ حجاج بن یوسف کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن دونوں کی دونوں کیا تھے؟ عبد الملک بن مروان ہی کی حکومت کے آدمی تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو فوجی کمانڈر بنا کر کے بھیج دیا اس علاقے میں، اور بڑی طاقت تھی، بڑی فوج تھی، یہ لے کر کے جو ہے پہنچا یہ عبد الرحمن بن اشعث۔ تو یہ بھی بہت بڑا فوجی کمانڈر تھا، اور ایسے ہی لوگ جو ہے کبھی بھی فتنہ کھڑا کرتے ہیں، یاد رکھ لیجیے گا، دنیا میں جو بھی فتنے آئے، تو جو فتنہ پیدا کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے میرے کہنے کا، کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا بڑا ہنر جانتا ہے، تو اپنے فیلڈ میں اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے فالوور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہی اس کا جب فتنہ ہوتا ہے تو اس کے جو فالوور ہوتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن اشعث جس کے بارے میں بات چل رہی ہے آپ کے سامنے، یہ اس فوج کا کمانڈر بنا، اور جب یہ فوج لے کر کے چلا ہے وہاں سے، رتبیل کا علاقہ جو سجستان کا ایریا تھا وہاں تک جو ہے پہنچا ہے، تب جو ہے ہوا یہ ہے کہ یہ بھی جنگ شروع کرتا ہے، لیکن اس نے وہ غلطی نہیں کی جو اس کے پہلے فوجی کمانڈر نے کی تھی، اور ان کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رتبیل نے ان کو اندر آنے کا موقع دے کر کے اچانک ان کے اوپر حملہ بول دیا تھا۔ انہوں نے وہ غلطی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو ہے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے، اور جس علاقے کو فتح کر لیتے تو وہاں اپنا آدمی مقرر کرتے، وہاں پر فوج کو بھی چھوڑتے، یعنی وہاں سے
پھر سے دوبارہ کوئی پیچھے سے آ کر کے حملہ وغیرہ نہ کر سکے، اس کا پورا انتظام کر کے بڑے آرام سے آگے جا رہے تھے۔ اور جب یہ بات آگے بڑھی اور عبد الرحمن بن اشعث جو ہے سجستان تک پہنچے رتبیل کو سبق سکھانے کے لیے، اب یہ 80 ہجری کا واقعہ ہے، 80 ہجری، اب ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں، وہاں تک جو ہے یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب عبد الرحمن آگے بڑھتا ہے تو رتبیل نے کوشش یہ کیا کہ ان کے ساتھ بھی وہی چال چلے جو عبید اللہ بن ابی بکرہ کے ساتھ پہلے چل چکا تھا۔ تو آہستہ آہستہ اپنے علاقے کو خالی کرتا گیا، پیچھے ہٹتا گیا، تاکہ یہ آگے بڑھیں تو اچانک ان کے اوپر بھی حملہ کیا جائے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا عبد الرحمن بن اشعث نے وہ غلطی نہیں کی، یہ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے، اور جہاں سے پھر آگے بڑھتے یہ وہاں کا پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اپنی فوج کو وہاں چھوڑ کر کے، وہاں کی حفاظت کے لیے کہ پیچھے سے کوئی آ کر کے حملہ نہ کرے، یہ پورا جو ہے معاملہ سوچ کر کے یہ آگے بڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا کہ ابھی اس پہنچنے میں، رتبیل تک پہنچنے میں بڑی تاخیر ہو رہی تھی اور پریشانی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے، اور ادھر حجاج بن یوسف کو بہت جلدی بھی تھی اس سلسلے میں کہ جلدی سے جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کریں اور جلدی سے اس کو شکست دیں یہ۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سلسلے میں غلطی یہ کی تھی اپنی طرف سے، اس کی پاس سے جو غلطی ہوئی تھی کہ اس نے عبد الرحمن بن اشعث کے پاس ایک کے بعد ایک خط لکھا اور ان کو بڑی دھمکی دی، کہا کہ اگر تم جلدی جا کر کے اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے اور اس کو گرفتار کر کے یا اس کو ہرا کر کے یا اس کو قتل کر کے ہمارے سامنے نہیں پیش کرتے تو ہم تم کو تمہارے عہدے سے ہٹا دیں گے، آپ کو سسپینڈ کرنا جسے کہتے ہیں نا آج کی زبان میں، یا ڈسمس کرنا، تو کہہ دیا کہ ہم ڈسمس کر دیں گے۔ اور بڑی ہی حقارت کے ساتھ، اندر اندر دشمنیاں تھیں دونوں میں نے بتایا آپ کو، تو ذرا لہجہ بھی اچھا نہیں تھا، عزت اور احترام والی بات نہیں تھی، اور اسی چیز کو عبد الرحمن بن اشعث نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ یہ لوگ مجھے عزت نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ حجاج بن یوسف کے سامنے اس نے یہ چیز رکھی تھی، عبد الرحمن بن اشعث نے خط لکھ کر کے بھیج دیا تھا کہ ہم یہاں سے بڑے آرام سے آگے جو ہے جائیں گے، وہ غلطی جو پہلے ہوئی ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن حجاج بن یوسف نے اس کو نہیں مانا، اس کو جلدی تھی اس معاملے میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے تعلقات پھر خراب ہو گئے۔ پہلے سے ہی جو ہے یہ آدمی بدظن تھا عبد الرحمن بن اشعث حجاج بن یوسف سے، لیکن حجاج بن یوسف کا جواب دینے کا جو انداز تھا اور جو جس طرح سے حقارت بھرے انداز میں اس نے عبد الرحمن بن اشعث کو جو ہے مخاطب کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ شخص بفر گیا۔ اب اس نے جو ہے عبد الرحمن بن اشعث نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ اب میں جاؤں رتبیل کا مقابلہ کرنے، الٹے اس نے رتبیل سے صلح کر، یعنی وہ جو ہے آپس میں مل گئے، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ اب مجھے پہلے حجاج بن یوسف سے مقابلہ کرنا ہے، اب ان جو ہے اس حکومت کو سبق سکھانا ہے پہلے، اور اس نے ایسا کیا کہ باقاعدہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ حجاج بن یوسف کی رائے کیا ہے اور وہ رائے صحیح نہیں ہے، اور یہ ان کے سامنے بتایا کہ میں تمہارا کتنا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، حجاج نہیں ہے۔ تو لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، اس کے ساتھ شاعر بھی تھے، خطیب بھی تھے، یعنی تقریر کر کے لوگوں کو، جیسے آج کل ہمارے جہاں جب چناؤ کا زمانہ آتا ہے تو جو بڑے بڑے سیاسی مقررین ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں پرچار کرنے کے لیے اور تقریریں کرتے رہتے ہیں، ان کا بھاشن سنتے رہتے ہیں، آپ تو ویسے ہی جو ہے
اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ان لوگوں نے، جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے نا، پوری فوج کو اپنے ماتحت کر دیا، اور بڑی فوج لے کر کے گیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس علاقے سے بھی کافی مال غنیمت وغیرہ اس نے جمع کر لیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، اور اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اسی لیے اس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب جتنے لوگ بھی ساتھ میں تھے فوج میں، انہوں نے عبد الرحمن بن اشعث کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور لیکن اس بیعت میں عبد الملک بن مروان کا ذکر نہیں، صرف حجاج بن یوسف کا ذکر ہوتا تھا، کہ حجاج بن یوسف کو ہم چاہتے ہیں کہ عراق سے ہٹا دیا جائے، وہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف کی سختی جو تھی، اس سے تو ویسے ہی کوفہ بصرہ کے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، اور اس فوج میں کوفے بصرے کے لوگ ہی تھے، وہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اچھا موقع دیکھا کہ حجاج بن یوسف کو باہر نکال کا راستہ دکھانے کا ایک اچھا موقع ہے، تو وہ سب کے سب لوگ اس کے ساتھ تیار ہو گئے، بیعت کر لیا کہ حجاج بن یوسف کو عراق سے ہٹا دے۔ محلب بن ابی صفرہ، جن کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا آپ کے سامنے، خوارج کی جنگ میں یہ بہت مشہور فوجی کمانڈر رہے ہیں۔ ان کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو عبد الرحمن بن اشعث کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ حجاج بن یوسف کے سامنے بھی جو ہے اس کے پاس بھی خط لکھ کر کے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی اس معاملے میں، لیکن حجاج بن یوسف تھوڑا ہٹ دھرم آدمی تھا، ان کا مشورہ نہیں مانا، اور عبد الرحمن بن اشعث نے تو اب صاف صاف انکار کر دیا۔ اب وہ ایک فتنہ بن گیا تھا، اب اس کو یہ لگنے لگا کہ اتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیے ہیں، اب میرا بھی کچھ اپنا مقام ہو گیا ہے، اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے اب وہاں سے واپس ہوتا ہے عبد الرحمن بن اشعث، اب وہ رتبیل کے ساتھ مقابلہ گیا چولے بھاڑ میں، اب یہاں کیا ہے، پھر سے مسلمانوں کی دو جماعتیں پھر سے آپس میں لڑنے والی ہیں۔ اب عبد الرحمن بن اشعث یہ اپنی فوج لے کر کے آتا ہے یہ، اور جب یہ آگے بڑھتا ہے اور بصرہ کے علاقے میں آتا ہے، تو بصرہ کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے ایک جگہ تھی زاویہ، اس زاویہ نامی جگہ میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے حجاج بن یوسف کی فوج کے ساتھ، کیونکہ حجاج بن یوسف نے بھی اس کی عبد الرحمن بن اشعث کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا طے کر دیا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ ان کے جو ہے عراق میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم ان کو باہر ہی باہر روک لیں، تو اس نے اس سے مقابلے کے لیے اپنی فوجیں بھیجی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ لوگ عبد الرحمن بن اشعث کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور عبد الرحمن بن اشعث بصرہ میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور جتنے بھی لوگ شامی لوگ تھے وہاں پر، کیونکہ اب یہ کوفہ بصرہ کے لوگ ہیں، علاقوں کا بھی بڑا مسئلہ تھا اس میں، تو اب شامی لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اب یہ ہم کو مارنا شروع کر دیں گے، تو اب وہ لوگ بھی جو ہے وہاں سے بصرہ سے بھاگ لیے، حجاج بن یوسف بھی بھاگ لیا، اور یہ لوگ جا کر کے زاویہ نامی ایک جگہ ہے وہاں پر جو ہے ٹھہر گئے۔ اب وہاں پر حجاج بن یوسف کو محلب بن ابی صفرہ کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی، وہ مشورہ جو دیا تھا بالکل صحیح مشورہ دیا تھا، لیکن بعض لوگ اب ایسے ہوتے ہیں، حجاج بن یوسف کی بھی ویسے ہی طبیعت تھی کہ جلدی کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، اور یہ غلطی اس نے کی تھی، اور جو بھی ہے بہرحال، تو بصرہ کے لوگ آہستہ آہستہ عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ ملتے گئے، کیونکہ سب لوگ حجاج بن یوسف کے ظلم سے تنگ آئے ہوئے تھے، تو اس طرح سے اس کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ 1,00,000 کے قریب جو ہے فوج اس کے پاس ہو گئی۔ اب اس کے بعد
عبد الملک بن مروان، پہلے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ یہ بھی تو سیاست کے میدان میں بڑے ماہر شخص تھے عبد الملک بن مروان، تو انہوں نے بھی اپنی سیاسی چال یہاں پر چلی ہے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ اب عبد الملک بن مروان کو بھی خلیفہ کی گدی سے اتار کر کے اب یہ خود خلیفہ بننے کا بھی خواب دیکھنے لگا تھا یہ شخص۔ اب جس کے ساتھ اتنی بڑی فوج ہو جائے نا، تو آدمی پھر بہت کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں تھا، اور یہ خالص سیاسی فتنہ تھا یہ۔ تو اب اس کے بعد شام کے علاقے میں بنو امیہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن بن اشعث کی طاقت تو بہت بڑھ گئی ہے، تو لوگوں نے مشورہ دیا عبد الملک بن مروان کو کہ آپ، چونکہ ان کا اصل دشمنی عبد الرحمن بن اشعث کی تو حجاج سے ہے، تو آپ پہلے حجاج کو وہاں سے ہٹا دیجیے، ڈسمس کر دیجیے۔ آپ شاید اس کو ڈسمس کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ عراق کے لوگ پھر سے جو ہے آپ کے ماتحت ہو جائیں اور وہ علاقہ آپ کے ماتحتی میں آ جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے پورا علاقہ ہی چلا جائے اور دوسری ایک اور حکومت پھر سے قائم ہو جائے اور یہ عبد الرحمن بن اشعث کی ایک اور حکومت بن جائے۔ حجاج بن عبد الملک بن مروان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ادھر حجاج بن یوسف کو پریشانی کہ اس کی قربانی دینے کے لیے عبد الملک کی حکومت تیار ہو گئی ہے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنے بھائی محمد بن مروان کو شام کے علاقے سے ایک لشکر کے ساتھ عراق روانہ کر دیا، اور یہ بات جو ہے پیش کرنے کے لیے کہا ان سے کہ عراق والوں کے سامنے وہ یہ بات رکھیں کہ ہم حجاج کو ہٹا رہے ہیں آپ کے یہاں سے، اور جو ہے اس طرح سے یہ بھی پیشکش ایک رکھی، آفر جو ہے، پیشکش کا مطلب آفر جو ہے، اس کے سامنے عبد الرحمن بن اشعث کے سامنے کہ جس علاقے کا بھی وہ چاہیں گے اس کو گورنر بنا دیا جائے گا، یعنی اسلامی حکومت میں اس کو ایک بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ آج کے دور میں کہنا ہو تو ایک بڑی منسٹری اس کو مل جائے گی۔ اس طرح سے اس کو راضی کرنے کے لیے عبد الملک بن مروان نے کوشش کی، اور محمد بن مروان کو عراق کا گورنر بنانے کی باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہو گئی۔ ادھر حجاج بن یوسف کو بھی احساس ہونے لگا کہ میں نے اتنی مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور آج یہ حالت ہے کہ میری قربانی دینے کے لیے حکومت تیار ہو گئی ہے۔ تو حجاج بن یوسف کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ مروان نے، عبد الملک بن مروان نے اس کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر جو ہے اب حجاج بن یوسف نے لکھا عبد الملک بن مروان کے پاس کہ آپ وہ غلطی کرنے جا رہے ہیں جو غلطی اس سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کی تھی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ جب کوفے والوں نے، بصرے والوں نے وہاں کے گورنر کو ہٹانے کی بات کہی، تو ان کی بات سن کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو بدل دیا تھا۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آخر کیا ہوا یہ اس نے پیش کیا کہ یہی کوفے بصرے کے لوگ بعد میں ایک جماعت بنا کر کے مدینہ گئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں لکھ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ہے یہ چیزیں نہ ہوں۔ عبد الرحمن بن اشعث کے سامنے جو آفر رکھا تھا عبد الملک بن مروان نے، اس نے اس آفر کو قبول ہی نہیں کیا، اس لیے یہ مسئلہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ حجاج کو ہٹانے کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ کیوں نہیں پیش آیا؟ کہ عبد الرحمن بن اشعث نے ہی قبول نہیں کیا ان لوگوں کے اس آفر کو۔ شام کے عبد الملک بن مروان کی آفر کو عبد الرحمن بن اشعث نے ہی ٹھوکر مار دیا۔ میں نے کہا اب اس کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اب تو میں خلیفہ بن سکتا ہوں۔ اب شیطان کے دھوکے میں ایسا آیا کہ اب تو میں خلیفہ بن سکتا ہوں، اب مجھے یہ سب کیا سوچنا ہے، اتنی بڑی فوج میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ بہرحال اب یہ جب مسئلہ پیش آ گیا، عبد الرحمن بن اشعث کا یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا یہ، اور اس فتنے کے نتیجے میں اب دونوں فوجیں تیار ہو رہی ہیں لڑائی کے لیے۔
یہ دونوں فوجیں اب کون سی ہیں؟ عبد الرحمن بن اشعث کی فوج اور دوسری عبد الملک بن مروان کی فوج۔ حجاج بن یوسف ان کے ساتھ ہے، کیونکہ حجاج بن یوسف کو ہٹایا تو نہیں گیا، کیونکہ عبد الرحمن بن اشعث نے ہی آفر کو قبول نہیں کیا اور ٹھکرا دیا اس نے، اور اب تو اس نے یہ بھی مطالبہ شروع کر دیا کہ عبد الملک کو بھی خلافت سے ہٹانا ہے، خلیفہ خود بننے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں فوجیں دیر الجماجم ایک جگہ ہے وہاں پر اکٹھا ہو جاتی ہے، اور یہ جنگ دیر الجماجم مانی جاتی ہے۔ تو دیر الجماجم یہ جگہ کا نام ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جنگ ایک مہینہ نہیں، ایک دن دو دن ہفتہ دو ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ پورے 100 دن تک چلتی رہی۔ آج کے زمانے کی جنگ نہیں تھی یہ، میدان میں آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، وہ جنگ ہے یہ، اور ایسی جنگ 100 دن تک چل جائے تو یہ بہت بڑی جنگ مانی جاتی ہے، اور کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو تقریباً 100 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، اور جس کا خاتمہ ہوتا ہے عبد الرحمن بن اشعث کی شکست پر، یعنی وہ جنگ ہار جاتا ہے، اور 83 ہجری یہ سال ہوتا ہے، جمادی آخرہ کا مہینہ ہوتا ہے، اور بڑی جو ہے لمبی جنگ کے بعد آخر کار عبد الرحمن بن اشعث کا جنگ وہ ہار جاتا ہے۔ جب وہ جنگ ہار جاتا ہے تو وہاں سے بھاگ کر کے سجستان چلا جاتا ہے۔ سجستان وہی رتبیل والا علاقہ جہاں جنگ کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اور وہیں سے بغاوت کر کے یہ خود اسلامی حکومت کے خلاف اس نے جو ہے جنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو بھاگ کر کے جا کر کے وہاں رتبیل سے اس نے جو ہے صلح کر لی، اور رتبیل سے صلح کرنے کے بعد اس کے جو ہے اب وہ اس کے پاس چلا گیا یہ شخص عبد الرحمن بن اشعث، اور یہ اس نے کہا کہ آپ میرا ساتھ دو، اپنی فوج میرے حوالے کرو، اگر میں کامیاب ہو گیا اور میں خلیفہ بن گیا تو میں تمہارے سارے ٹیکس وغیرہ معاف کر دوں گا، اور تم کو میں بہت ہی عزت دوں گا۔ لیکن حجاج بن یوسف نے فوراً رتبیل کو خط لکھا اور دھمکی دیا کہ اگر تم نے عبد الرحمن بن اشعث کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم 1,00,000 کی فوج لا کر کے تمہارے علاقے کو تہس نہس کر دیں گے۔ بہت ہی سخت قسم کی دھمکی دیا اس نے۔ تو اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ رتبیل نے اس کو یعنی عبد الرحمن بن اشعث کو حجاج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی عبد الرحمن بن اشعث کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رتبیل اس کو پکڑ کر کے حوالے کر دے گا حجاج کے، تو ویسے ہی اس نے وہ ایک محل میں اوپر تھا وہیں سے اس نے چھلانگ لگا دی کہ یہ لوگ مجھے نہ پکڑ پائیں، اور وہ محل سے چھلانگ لگا کر کے اسی میں اس کی موت ہو گئی۔ اور اس طرح سے عبد الرحمن بن اشعث کا یہ فتنہ 85 ہجری میں پورے طریقے سے ختم ہو گیا۔ اب یہ جو ہے اس وقت 85 ہجری کا وقت تھا، اس وقت یہ پورے طریقے سے فتنہ ختم ہو گیا، اور عبد الرحمن بن اشعث کی زندگی کا بھی یہیں سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا فتنہ تھا جو فتنہ آخر کار عبد الرحمن بن اشعث کی موت پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس فتنے کو ختم ہونے سے پہلے، اس فتنے کے ختم ہونے سے پہلے نہ جانے کتنے مسلمانوں کی اس جنگ میں جانیں گئی ہیں۔ دونوں طرف سے مرنے والے مسلمان ہی ہوتے تھے ایسی جنگوں میں، تو نہ جانے کتنے لوگ جو ہے اس میں مارے گئے۔ لیکن آخر کار عبد الرحمن بن اشعث کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ پورے طریقے سے بات کلیئر ہو رہی ہے اس میں کہ جو ذکر کی گئی ہے تاریخ کی کتابوں میں باتیں کہ اس نے اپنے آپ کو گویا خود ہی جو ہے محل سے نیچے گرا دیا تھا، تو اس کو تو خودکشی کا نام بھی دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ تو اچھے نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یا ان کے بارے میں ان کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی
ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ تھا عبد الرحمن بن اشعث کا اور اس کے فتنے کا، اور اسی پر آج کا یہ درس وقت بھی ہو گیا ہے، تو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تفسیر کا درس، تزکیہ نفس کا درس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔